میرے عزیزو، ترکی اور شام میں جو معاملات پیش آئے ہیں، وہاں جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں، وہاں جو انسانوں کی موتیں ہوئی ہیں، ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، ہزاروں لوگ اپنی جان دے چکے ہیں، اور ہزاروں ایسے ہیں کہ جن کو کھانا تک نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ تو وہاں کے حالات کو دیکھ کر، کی سچویشن کو دیکھ کر، وہاں جو اس وقت میں حالات ہیں، ان ساری باتوں کو دیکھنے کے بعد میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم عبرت حاصل کرتے، ہم وہاں سے کچھ سیکھتے کہ ہاں ذرا سا وقت لگتا ہے اور ساری زندگی بدل جایا کرتی ہے۔ کسی نے یہ سوچا تھا ہزاروں لاکھوں لوگ چند سیکنڈ میں بے گھر ہو جائیں گے، ہزاروں لوگ چند سیکنڈ میں اپنی جان کو دے دیں گے، ہزاروں لوگ چند سیکنڈ میں، اور ایسے لوگ کہ جو کئی گھروں کے مالک ہیں، چند سیکنڈ کے بعد میں ان کے ساتھ میں یہ معاملہ پیش آئے گا کہ ایک وقت کی روٹی بھی انہیں نصیب نہیں ہوگی۔ تو میرے عزیز، یہ تمام تر جو معاملات ہوتے ہیں، یہ جو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، یہ زلزلوں کا آنا، بھوکمپ کا آنا، اور تیز بارشوں کا ہو جانا، بے موسم بارش کا ہونا، شدت سے گرمی ہونا، کثرت سے جانوروں کا اور انسانوں کا مرنا، اور پیداوار میں قلت ہونا، کمی ہونا، ہر چیز میں بے برکتی ہو جانا، ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد میں ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ ہاں یار، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی کے ساتھ کسی بھی وقت میں کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ اسی لیے ہر وقت استغفار کرتے رہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہیں اللہ کی بارگاہ میں، جو گناہ کیے ہیں نا پچھلی زندگی میں، رب کی بارگاہ میں مکمل توبہ کر لیں کہ اے اللہ، جو گناہ ہو گئے ہیں تو میرے ان گناہوں کو معاف فرما، اور آئندہ کے لیے بھی باز آ جائیں۔ ہونا تو یہی چاہیے، ہمیں کرنا تو یہی چاہیے، لیکن انسان جو ہے نا، یہ اپنی فطرت سے باز نہیں آتا۔ انسان جو اپنی عادتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن نے صاف منع کیا ہے، شیطانی کاموں کو چھوڑو، شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ کسی بھی طریقے سے، کسی بھی ذریعے سے تمہیں بھٹکا سکتا ہے، سیدھے راستے سے وہ تمہیں غلط راستوں کی طرف لے جا سکتا ہے۔ ہمیں کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں کے لوگوں کے لیے دعا کرتے، ترکی اور شام کی عوام کے لیے دعا کرتے، ان ممالک کے لیے ہم دعا کرتے کہ جہاں تباہ کاریاں مچی ہے، لیکن دعا کرنے کے بجائے ہم نے کیا کیا؟ جھوٹ پھیلانا شروع کر دیا۔ اور جھوٹ بھی کیسا کہ اگلے 72 گھنٹے میں یا اگلے 48 گھنٹے میں ہندوستان میں زلزلہ آنے والا ہے، پاکستان میں زلزلہ آنے والا ہے، یا فلاں ملک میں زلزلہ آ جائے گا۔ یار سوشل میڈیا پر آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں، آپ کو کوئی روکے گا نہیں آ کے، لیکن یار ایک مسلمان ہو آپ، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہو، آپ کہتے ہو نبی کا دامن ہم نہیں چھوڑیں گے، لیکن جھوٹ پتہ ہے آپ کو کتنا بڑا گناہ ہے؟ جھوٹ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ جھوٹ بولنے سے پہلے ایک تو ہو گیا جھوٹ بولنا، یہ گناہ کیا، اور دوسرا کیا معاملہ پیش آیا کہ جھوٹ کو عام کرنا، جھوٹ کو پھیلانا۔ اب اس جھوٹ سے کتنے لوگ جڑیں گے آپس میں، اور کتنے لوگ اس کو سچ جانیں گے؟ تو یہ تمام تر چیزوں کا گناہ کس کو ملنے والا ہے؟ کہ جس نے سب سے پہلے جھوٹ پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ جب بھی یہ معاملات پیش آئے، اپنی روٹیاں سیکنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ ایک مومن بھائی کا درد اپنے دل میں رکھو۔ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، اگر کوئی مسلمان پریشان ہے میرے عزیز، تو یہ ناز دیکھ کہ میں اس کے ذریعے کیسے اپنا معاملہ بہتر کر سکتا ہوں، بلکہ تو اس کے لیے دعا کر اور اس کے درد کو اپنا درد سمجھ، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے مومن ایک جسم کی طرح ہے، اگر کسی ایک مسلمان کو پریشانی ہو تو سارے مسلمانوں کو اس کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ اور جب تم دعا کرو گے اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے، تو اللہ رب العزت تمہاری محبت بھی دوسرے لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جھوٹ پھیلانے کے بعد میں کوئی آپ کو بہت بڑا مقام مل جائے گا، بہت بڑی پوزیشن پہ آپ پہنچ جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ یاد رکھنا جو برائیوں کو پھیلاتا ہے، جو یہ غلط پکچر سینڈ کرتے ہیں نا، نئی فلمیں شیئر کرتے ہیں، جھوٹ کو شیئر کرتے ہیں، جھوٹ کو عام کرتے ہیں، تو جس نے سب سے پہلے یہ کام کیا ہے ان سب کا گناہ اس کو ملنے والا
والا ہے۔ نیکیوں کو عام کریں، امت مسلمہ کے مستقبل کے بارے میں سوچیں، اپنے بچوں کے فیوچر کے بارے میں سوچیں، تعلیم پر دھیان دیں۔ ان تمام باتوں پر توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بہتر بنائیں، دیکھیں دوسرے لوگ کہاں سے کہاں پہنچے ہیں، لیکن ہمارا اور آپ کا کیا معاملہ ہے؟ ہم صرف یہیں پر لگے ہوئے ہیں کہ جھوٹ کیسے پھیلانا ہے، معاشرے میں غلط کام کیسے کرنے ہیں۔ روزانہ ایک نیا کام، نیا غلط کام معاشرے میں پیدا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، جو کچھ بھی کر رہے ہو سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن ایک ایک ذرے کا حساب ہو جائے گا، ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے۔ قرآن نے کہا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر نیکی کرو گے تو قیامت میں اس کے بارے میں بھی جان لو گے، دیکھ لو گے۔ اگر کوئی گناہ، چھوٹا سا بھی گناہ کیا ہے، ذرے کے برابر بھی کوئی گناہ کیا ہے، تو اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن جان لو گے، تمہارے سامنے لا کر کے رکھ دیا جائے گا اور کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ پڑھ، یہ تیرا نام اعمال ہے، جو کچھ تو نے دنیا میں کیا ہے یہ سب کچھ تیرے سامنے موجود ہے۔ اب تو ہی فیصلہ کر لے خود اپنی جان کے لیے کہ تجھے جہنم میں ڈالا جائے یا جنت میں ڈالا جائے۔ نام اعمال ہاتھ میں لا کر کے داہنے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، تب فیصلہ تم خود کر لو گے کہ ہاں ہمیں کہاں جانا ہے۔ اعمال کے حساب سے ہی فیصلہ ہونا ہے۔ وہاں یہ پد، یہ زمینیں، یہ جائیداد، یہ پراپرٹی کہ کس کے پاس میں زیادہ پراپرٹی ہے، زیادہ جائیداد ہے، یہ معاملات تو نہیں ہوں گے نا میرے عزیز۔ اعمال دیکھے جائیں گے، نیک عمل ہوں گے، چاہے دنیا میں غریب رہا ہو تو وہ جنت میں جائے گا، اور اگر برائیاں کی ہیں، دنیا میں کتنا بھی بڑا پردھان منتری رہا ہو، اگر غلط کام کیے ہیں تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہی ہونا ہے۔